جی آج دن ہے جمعرات کا اور انگریزی دی 11 تاریخ 11 دسمبر جی وہ بیچارہ مینو یاد آتا ہے بار بار وہی غریب آدمی وہ مینو بلان آیا نا اپنی شادی واسطے بلان آیا کہ تسی جی ساری شادی تے آنا تے نال انہیں کہا جی کہ وکیل صاحب تو میں یاد کرا دیا کہ میری شادی جڑا نا انگریزی دی 17 تاریخ نو ہے ہاں جی انگریزی دی 17 تاریخ تو جناب علی انگریزی دی آج 11 تاریخ ہے دسمبر اور جمعرات کا دن ہے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ذہنی مریض کا نام لیے بغیر اپنا وی لاگ کریں سر جی میری یہ بڑی خواہش ہے کہ ہم ٹی وی چینل والے وی لاگر والے ذہنی مریض کا ذکر نہ کریں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اچھا جی سب سے پہلے تو خوشی کی خبر آپ کو سنائیں کہ پاکستان میں بھی تقریباً 1000 علماء کٹھے ہوئے اور جس میں عاصم منیر نے دبنگ خطاب کیا اور شہباز شریف نے کہہ دیا کہ جادو ٹونے سے حکومتیں نہیں چلتی محنت سے حکومتیں چلتی ہیں اور بڑی تالیاں بجائی گئی ہیں جناب عاصم منیر صاحب بھی تالی بجانے والوں میں شامل تھے تو ایک تو یہ خوشخبری ہوئی ہے اور دوسری افغانستان کی طرف سے خوشخبری آئی ہے وہاں 1000 علماء کٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی بھی برادر اسلامی ملک پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور افغانستان کی زمین کو استعمال نہیں کیا جائے گا یہ سر جی یہ دونوں اتفاق کی بات ہے کہ کل ہماری بھی علماء کانفرنس ہوئی ہے اور افغانستان میں بھی علماء کانفرنس ہوئی ہے اور دونوں طرف سے بڑے اچھے پیغام گئے ہیں آپ کو پتہ ہے افغانستان کے ساتھ تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں وہ صرف اس وجہ سے تھوڑے سے میرے خیال ناراض ہوئے کہ ان کو ہم نے کہا کہ اب حالات ٹھیک ہیں آپ کی اسلامی حکومت وہاں بن گئی ہے تو آپ افغانستان جائیں وہاں پہ افغانستان میں جائیں اور یہاں سے جو مہاجرین پرانے بیٹھے تھے ضیاء الحق کے دور کے تو ان کو کہا کہ جاؤ ویسے تو سر جی ذہنی مریض بھی ادھر سے آئے ہوئے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے اچھا چلیں جی میں نے کہا کہ آج میں نے ذہنی مریض کا نام نہیں لینا اچھا جی یہ خوشی کی خبر ہے کہ جناب دونوں طرف سے علماء نے بڑا اچھا جیسچر دیا ہے اور بڑا اچھا پروگرام دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیویجول کوئی بھی بندہ افغانستان نے خاص طور پہ کہا ہے کہ انفرادی طور پہ کوئی بندہ جہاد نہیں کر سکتا جہاد کا اعلان اسلامی حکومت کرے گی اس لیے یہ جو انڈیویجول طالبان وغیرہ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں نا یہ غلط کر رہے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے یہ میرے خیال ہے بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے یہ بات کی ہے اگلی خبر سر جی مریم نواز کو ایک جگہ سے دعائیں مل رہی ہیں اور ایک جگہ سے بد دعائیں مل رہی ہیں دعائیں اور بد دعائیں ٹھیک ہے دعائیں کہاں سے مل رہی ہیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں دعائیں مل رہی ہیں جی قبضہ گروپ اوئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنوں کو ڈیسائیڈ کر دیا مریم نواز نے انہوں نے کہا جی جن لوگوں نے 25 سال سے قبضے کیے ہوئے تھے بہنوں کی جائیداد پہ بھائیوں کی جائیداد پہ مامے چاچے کی جائیداد پہ دوستوں کی جائیداد پہ مریم نواز نے کہا ہے کہ جناب کیا طریقہ ہے پتہ کیا طریقہ ہے آپ بھی اب یہ سن لیں طریقہ اگر آپ کے علاقے میں کہیں بھی کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز جائز نہیں شریک کھاتا یہ وہ جائز ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے آپ ڈی سی کو درخواست دیں گے ڈی سی فوراً جناب بلائے گا پٹواری کو بلائے گا اور اگر ناجائز قبضہ ہوگا تو وہاں پہ ہی قبضہ دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ پھر فورس دی جائے گی پولیس دی جائے گی کہ جاؤ بھائی اس بندے کو قبضہ زمین کا مکان کا دکان کا پلاٹ کا دے دو کوئی وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا کمال تو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی مریم نواز کو یہ بڑی دعائیں مل رہی ہیں
کہ مریم نواز نے اتنا پرانا مسئلہ ایسے 2 منٹ میں حل کروا دیتی ہیں، تو اس کے لیے تو مل رہی ہیں سر جی دعائیں۔ ناجائز قبضوں والے جو ہیں نا وہ تو دے رہے ہیں، لوگ دعائیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ناجائز قبضہ غریبوں پہ کیا جاتا ہے، کمزوروں پہ کیا جاتا ہے، طاقتور بندہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، یا جو اوورسیز والے دوست بیٹھے ہیں ہمارے اوورسیز والے، اور وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے گھروں پہ مکانوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ تے بد دعاواں کتوں مل رہی ہیں نے جی؟ موٹر سائیکل والوں کی طرف سے، گاڑیوں والوں کی طرف سے، یہ جو چلان وغیرہ کیے ہیں نا جی، دیکھیں کم سے کم جو چلان ہے نا وہ 2000 روپیہ ہے۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں شیخ کمال صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی موٹر سائیکل نو 2000 دا چلان او دے واسطے موت ہے، موٹر سائیکل والا 2000۔ سر جی وہ 100-200 روپیہ یا 300 روپے کا تو بیچارہ پیٹرول ڈلواتا ہے۔ یقین کریں آپ کسی بھی پیٹرول پمپ پہ کھڑے جائیں نا، میں اپنی پراڈو میں یا گاڑی میں دوسری گاڑی میں کم از کم 5000 کا پیٹرول ڈلواتا ہوں ایک ٹائم پہ، وہ بھی آدھی ٹینکی مشکل سے ہوتی ہے۔ اور وہ کتنا ڈلواتے ہیں؟ ایسا جی 200 دا پیٹرول پا دینا، 150 دا پا دینا، آدھا لیٹر، جناب علی لیٹر پا دیو جی 250 دا، 250 دا۔ یہ حالات ہے موٹر سائیکل والے کو۔ اور وہ آگے جائے تو ہاں انہوں نے شیخ کمال کا جن کا میں نے ذکر کیا نا، انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا جی 1 وے کی جو خلاف ورزی اکثر ہو رہی ہے نا، ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو یو ٹرن بنائے ہوئے ہیں نا، یو ٹرن وہ 1.5 کلومیٹر دور بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے، میں نے مثلا یہاں جانا ہے، یہ تیسرے گھر میں جانا ہے، تو مجھے پہلے یو ٹرن سے ایسے اگر جاؤں گا تو پھر میرا 1.5 کلومیٹر آگے لگے گا، تو پھر میں آؤں گا۔ یا ادھر میں جدھر سے ابھی نکلتا ہوں نا، اب میں نے ادھر ایک جانا ہے اپنے سوسائٹی کے گیٹ کے باہر 100 فٹ پہ جانا ہے، تو مجھے پہلے سر جی میں ادھر جاؤں گا 1 فرلانگ، پھر 2 فرلانگ، پھر 3 فرلانگ، پھر 4-5 فرلانگ کے بعد، یعنی آدھے کلومیٹر سے زیادہ میں 100 فٹ پہ جاؤں گا۔ تو یہ بنا، اس کی وجہ بھی ایک خلاف ورزی کی بن رہی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ تجویز دی تھی مریم نواز کو، ابھی بھی دے رہے ہیں کہ موٹر سائیکلوں کا ہیلمٹ نہ پہننے کا، ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کا، 1 وے کا، اشارے کی خلاف ورزی کا، ایسے جو اشارے ہوتے ہیں لال پیلا نیلا، تو وہ اس کا جو اشارہ ہوتا ہے اس کا 500 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ قانون کی بالادستی تو ہونی چاہیے، اشاروں کی پابندی ہونی چاہیے، ہیلمٹ پہننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور 1 وے نہیں جانا چاہیے۔ تو اس کی خلاف ورزی 2000 سے لے کے 5000 کی بجائے 500 ہونی چاہیے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ 500 ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر آپ ایگری ہیں تو کمنٹس کر کے بتائیں، تاکہ ہم مریم نواز کو کریں کہ جی یہ چیزیں کرو، ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں کرو، یہ بتانا ہے آپ نے۔ اگلی خبر سر جی، عاصم منیر نے کیا خوبصورت باتیں کی ہیں کل علماء کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دشمن پہ جب بھی حملہ کرتے ہیں نا، ہم للکار کے کرتے ہیں، پیچھے سے وار نہیں کرتے، للکار کے کرتے ہیں، اعلان کر کے کرتے ہیں، چاہے وہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی دشمن ہو۔ یہ انہوں نے کل کہا ہے۔ اور جو اور آیتیں تو آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہر چیز میں قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور جو شہباز شریف نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ملک ترقی کرے گا محنت سے، یہ جادو ٹونے سے نہیں ترقی کرے گا۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، جس کے اوپر عاصم منیر نے یہ تالیاں بجائی ہیں کہ جناب علی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی پاک فوج کے خلاف بات کرے گا، ٹھیک، اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں کا استعمال کیا جائے گا، اور اس کا دفاع کرنا علماء کا کام ہے، سیاسی پارٹیوں کا کام ہے،
हुकूमत का काम है फ़ौज का दिफा, इसके ऊपर भी तालियां बजी हैं। ये देखें, ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है सर जी। और इसके साथ ही एक और गुड न्यूज़ है कि F-16 के जो पुर्जे हैं वो ऐलान किया अमेरिका ने कि हम अब पाकिस्तान को F-16 जो 15-16 साल पहले हमने लिए थे जहाज़, उसकी मरम्मत के लिए हमें पुर्जे नहीं मिल रहे थे, हमारे ऊपर पाबंदी लग गई थी। तो उन्होंने कहा जी हम इन पाबंदी को ख़त्म करें और इसको जनाब आप हमसे ये पुर्जे लें, हम आपके ये सारे F-16 ठीक कर देंगे। तो पहले पाकिस्तान कोई ब्लैक मार्केट से या जापान से या इधर उधर वाया बिठंडा जाके लेता था सारी ये चीज़ें। अब डायरेक्ट अमेरिका ने कहा है कि मैं आपके F-16 जहाज़ और पुर्जे वगैरह दूंगा, जो बड़ी खुश आइंद बात है। लेकिन इससे भी बड़ी अच्छी बात है, वो एक तबसरा कर रहा था, ये पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है कि पाकिस्तान अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखता है और चीन से भी रखता है, ठीक है। तो ये इंडिया की ये बात नहीं है, इंडिया के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे और चीन से तो उनकी दुश्मनी है जैसे पाकिस्तान से, आपको पता ही है। तो अब उनकी अमेरिका से भी दुश्मनी हो गई है। कल फिर अमेरिका ने कहा है कि मैं इंडिया के ऊपर जनाब आली हैवी टैरिफ लगा रहा हूँ, हैवी टैक्स लगा रहा हूँ मैं, ये कल फिर उसने कहा है जी। तो इसके अलावा जब ये प्रोग्राम हो रहे थे तो इंडोनेशिया के सदर जो कहते हैं वो आसिम मुनीर को ढूंढते ढूंढते जाके पीछे जाके मिले हैं और ऐसे सलूट किया उन्होंने। सर जी इज़्ज़तां जड़ियाँ तानू मिल रही हैं ने अल्लाह की तरफ से मिलती है ना, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, लेकिन उसका सबब तो बनता है ना। तो उसका सबब मौजूदा हुकूमत और हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, ये वजह है, ये वजूहात हैं, इज़्ज़त मिलने की ये वजूहात हैं, ठीक है। और ये जो इतनी इज़्ज़त मिली है तो हम ज़हनी मरीज़ों को कहेंगे कि तुम्हारी नस्लें रुल जाएंगी कि तुम चाहते हो कि हम जनाब आसिम मुनीर के साथ मत्था लगाएं, तुम्हारी नस्लें रुल जाएंगी, नस्लें, तुम आसिम मुनीर का जो वो नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर जनाब अली ये ड्रामा कर रहे हैं जो ज़हनी मरीज़ हैं, वो ड्रामा ये कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात किए जाएं और हम कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और पीपल्स पार्टी को बुला रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता पीपल्स पार्टी जाए, पीपल्स पार्टी जाके दिखाए, नहीं जाएगी पीपल्स पार्टी, ये हम कह रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने शोशा छोड़ा है कि मुस्लिम लीग को सिर्फ तनहा कर दो और पीपल्स पार्टी जाएगी, लेकिन नहीं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हम जनाब गवर्नर राज या PTI के ऊपर पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कोई खुद ही दावत दे तो फिर हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं। साहिल, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल। वो खुद ही माइल बकरम है कि जनाब साढ़े ते पाबंदी लाओ, असी आ गए हैं। तो बाकी जनाब अली शाकिर तू आप सियाणा है। तो इसके अलावा सर जी जो हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं, वो जिन्होंने केस नहीं किया, वो रिटायर्ड मुलाजमीन वाले वो केस करें, अपना शनाख्ती कार्ड हमें भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। जिन्होंने नहीं भेजा 0300472552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। फिर इंशाल्लाह ताला उनके लिए हम बातें करेंगे। तो आज जनाब अली इंशाल्लाह आपको और अच्छी अच्छी खबरें भी देंगे, माल रोड की सैर भी करवाएंगे, ठीक है, और मौसम भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहें, कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें सर। कभी कभी हम कहते हैं आपको कानूनी टीवी, तेरा टीवी मेरा टीवी, कानूनी टीवी, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक आगे पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।